أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. صدق الله العظيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں اور عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت انسانوں سے دوستی کرتا ہے
اور انسانوں سے محبت فرماتے ہیں۔ اللہ کی دوستی اور اللہ کی محبت پر جو پہلا عطیہ کسی انسان کو نصیب ہوتا ہے وہ ایمان، ہدایت کی دولت ہوتی ہے۔ کسی کو اللہ ہدایت دے دے، دین دے دے، ایمان کی دولت دے دے، یہ علامت ہے کہ اللہ نے اسے محبت کے بدلے میں ایک عطیہ دے دیا، اپنی محبت کا اظہار فرما دیا۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہوتا ہے، عطیہ ہوتا ہے جب اللہ کسی انسان سے محبت کرتا ہے۔ اس لیے کہ اس دھرتی پر سب سے قیمتی دولت ہی ایمان ہے، سب سے قیمتی دولت ہی ہدایت ہے۔ اللہ جس سے محبت کرتا ہے اسے کبھی ہدایت سے محروم نہیں کرتا، اس قیمتی دولت سے محروم نہیں کرتا۔ میرے دوستو، یہ اللہ کی محبت کی علامت ہوتی ہے کہ اللہ دین کی سمجھ، ہدایت کا فہم، ایمان کی دولت نصیب فرما دے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی پھر کچھ علامات بتائی ہیں کہ یہ ایمان ہے۔ ایک شخص آیا، کہا یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کی کوئی موٹی سی علامت بتائیں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ مجھ سے میرا ایمان ہے کہ نہیں، یا یوں کہیے کہ تاکہ مجھے یہ پتہ چل جائے کہ اللہ کی مجھ سے محبت ہے کہ نہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مومن۔ میاں، جب تم کوئی نیکی کر لو، تمہارے دل میں خوشی آ جائے، اور جب تم کوئی گناہ کر بیٹھو، تم غمگین اور پریشان ہو جاؤ، تو سمجھو تم ایمان والے ہو۔ اگر تمہاری یہ کیفیت ہے تو یہ علامت ہے کہ تم صاحب ایمان ہو اور اللہ تم سے محبت کر رہا ہے۔ یہ اللہ کی محبت کا اعلان ہے کہ محبوب کو اگر تم ناراض کر بیٹھو تمہیں چین نہ آئے، اور جب محبوب کو راضی کر لو تمہیں خوشی ہو جائے۔ دنیا کے اندر بھی ایسا ہی ہوتا ہے، جب ابا سے واقعی محبت ہو تو ابا کی خوشی اپنی خوشی ہوتی ہے، اور کسی وجہ سے ابا کو تکلیف ہو جائے تو فرما بردار بیٹا پریشان ہو جاتا ہے، ابا ناراض ہو جائیں گے، اماں ناراض ہو جائیں گی۔ اس لیے سچی محبت کی علامت، سچی ایمان کی علامت یہی ہے کہ جب بندہ اللہ کی فرما برداری کرے تو اسے خوشی ہو جائے، اور جب کہیں اس سے اللہ کی نافرمانی سرزد ہو جائے تو بے چین ہو جائے، قلق ہونے لگے، تکلیف ہونے لگے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا، چین نہ آئے جب تک کہ اپنے محبوب کو راضی نہ کر لے۔ اس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ جو اللہ کے لیے دے، کیوں دے رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے۔ کیوں خرچ کر رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کی رضا اس کے اندر ہے۔ کیوں پیسہ لگا رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کی پسند اسی کے اندر ہے۔ کیوں ہاتھ روک رہا ہے؟ کیوں پیسہ نہیں لگا رہا؟ اس لیے کہ اللہ اسراف کو پسند نہیں کرتا، تبذیر کو پسند نہیں کرتا، ناجائز چیز کو خریدنے کو پسند نہیں کرتا، ناجائز قرضہ دینے کو پسند نہیں کرتا، غلط انداز پہ کسی کو قرضہ دینا پسند نہیں فرماتا، کسی کی ظلم میں تعاون پسند نہیں کرتا، کسی کی سرکشی میں تعاون پسند نہیں کرتا، کسی اللہ کے باغی اور نافرمان کی سرکشی کو اللہ اس لیے یہ پیسہ نہیں لگا رہا، ہاتھ روک رہا ہے۔ خرچ کرنے کی وجہ بھی اللہ کی محبت ہے، اور ہاتھ روکنے کی وجہ بھی اللہ کی محبت ہے۔ احب للہ، اماں سے محبت کیوں کر رہا؟ اللہ کی نسبت سے۔ ابا سے محبت کیوں کر رہا؟ اللہ کی نسبت سے۔ بیوی سے محبت کیوں کر رہا؟ اللہ کی نسبت سے۔ اولاد سے محبت کیوں کر رہا؟ اللہ کی نسبت سے۔ ایمان والوں سے محبت کیوں کر رہا؟ اللہ کی نسبت سے۔ اللہ والوں سے محبت کیوں کر رہا؟ اللہ کی نسبت سے۔ ارے جس سے اس کی محبت ہو رہی ہے اس کی بنیاد اللہ کی محبت ہے، اللہ کی وجہ سے۔
یہ کیوں فلاں سے نفرت کر رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کا عمل قابل نفرت ہے، اس لیے کہ اس کی زندگی قابل نفرت ہے، اس لیے کہ اس کی نافرمانی قابل نفرت ہے، اس لیے کہ اس کی بغاوت کی زندگی اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے. یہ اس کے اعمال کی وجہ سے اس سے نفرت کر رہا ہے، ذات سے پھر بھی نفرت نہیں، اس کی ذات سے پھر بھی نفرت نہیں. وہی شخص ابھی توبہ کر لے تو اللہ کی نسبت سے اس سے محبت کرنے لگ جائے. اب تک جو اس سے بغض کر رہا، نفرت کر رہا، دوری اختیار کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی نسبت سے، کہ یہ اللہ کا اس کا یہ عمل، یہ طرز عمل اللہ کے ناپسندیدہ ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے جس کا دینا اور جس کا روکنا اور جس کی محبت کرنا اور جس کی نفرت کرنا اللہ ہی کے لیے ہو، فقد استکمل الایمان، یہ ایمان اس نے مکمل کر لیا. یہ واقعی اس کا اللہ کی اس سے محبت ہے، واقعتاً اس کا یہ طرز عمل ایسا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ اس سے محبت کر رہا، یہ اللہ کا محبوب بندہ، اللہ کا محبوب بندہ ہے. تو میرے عزیزو، یہ ایمان کی علامات بتائیں جس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اللہ واقعتاً ہم سے محبت کر رہا ہے. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جس کے لیے اللہ خیر کا معاملہ کرتا ہے، اسلام کے لیے اس کے سینے کو اللہ کھول دیتا ہے. اللہ کے ہر حکم کو ماننا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اللہ کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنا آسان ہو جاتا ہے، اس کے سامنے جھکنا آسان، اس کے لیے اپنے مفادات کی قربانی دینا آسان، اپنے جذبات کی قربانی دینا آسان. ہاں، ہر چیز اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے. اللہ نے اس کا سینہ کھول دیا. ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ نے اسلام کے لیے سینہ کھول دیا، اس کی کوئی علامت؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہاں، التجافی من دار الغرور والانابۃ الی دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزول. فرمایا علامت یہ ہے کہ اس دھوکے کے گھر سے اس کا دل اچاہٹ ہو جائے. یہ واقعی علامت ہے کہ اللہ نے اس کے لیے ہدایت کا فیصلہ فرما دیا، یا یوں کہیے کہ اللہ نے اس سے محبت کا فیصلہ فرما لیا کہ دنیا کے اس دھوکے کے گھر سے اس کا دل اچاہٹ ہو جائے. والانابۃ الی دار الخلود، جہاں اس نے ہمیشہ رہنا ہے وہاں کی طرف یہ رجوع کرنے لگ جائے. والاستعداد للموت قبل النزول، اور مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری میں لگ جائے. کیا مطلب؟ میری زندگی قضائیں نمازیں رہ گئی ہیں، ان کو پڑھنا شروع کر دیا. میری فرض زکاتیں رہ گئی، ان کی ادائیگی شروع کر دی. میرے ذمے فلاں کے قرض اور فرائض موجود ہیں، ان کی ادائیگی شروع کر دی. میں نے فلاں کے ساتھ زیادتی کی تھی، ان سے معافی مانگنا شروع کر دی. میں نے فلاں کے حق کے اندر کوتاہی کی تھی، اس کا ازالہ کرنا شروع کر دیا. یعنی مرنے سے پہلے یہ ساری مرنے کی تیاریاں شروع کر دی. یہ علامت ہے کہ اللہ نے اس سے محبت کا فیصلہ کر لیا، یہ اللہ کا محبوب بن گیا. تو یہ علامات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں، جس سے ہر آدمی یہ بھی پہچان سکتا ہے کہ اللہ نے مجھے ایمان دیا، اور یہ بھی پہچان سکتا ہے کہ واقعی اللہ مجھ سے محبت کر رہا، مجھے دین کی سمجھ دے دی، دین پہ چلنا میرے لیے آسان ہو گیا. یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علامت اور بتلائی. فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. وذلک اضعف الایمان. فرمایا، جب تم کوئی منکر دیکھو، اللہ کی نافرمانی دیکھو، تو ایمان کا تقاضا یہ کہ اسے ہاتھ سے روکو اگر اس کی طاقت رکھتے ہو تو. یعنی اگر اپنے ماتحتوں میں، اپنے بیوی بچوں میں، اپنے ملازموں میں، اپنے دفتر کے افراد میں، اپنے فیکٹری کے افراد میں، اپنے ملنے جلنے ایسے جن کو آپ زبردستی بھی روک سکتے ہیں، اپنے رشتہ دار ایسے جو آپ کی بات صرف مانتے نہیں بلکہ سراہتے بھی ہیں،
جہاں اگر ہاتھ آپ چلائیں تو وہ ہاتھ سے وہ کام رک بھی جائے گا. فرمایا ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ان جگہوں سے گناہ کو ہاتھ سے روکا جائے. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے روکنے کی کوئی صورت نہیں بن رہی، پھر دوسرا درجہ ایمان کا یہ ہے کہ اپنی زبان سے روکے، اپنی زبان سے روکے، حکمت کے ساتھ، مصلحت کے ساتھ، طریقے کے ساتھ اس گناہ کو روکنے کا انتظام کرے. فرمایا اگر یہ بھی صورت نہیں ہے تو آخری درجہ ایمان کا یہ ہے، آخری درجہ یہ ہے کہ اپنے دل سے اسے برا جانے. اور علماء نے فرمایا دل سے برا جاننے کا مطلب یہ ہے تدبیر کرے، تدبیر سوچے، منصوبے بنائے، اندر بے چین ہو کس طریقے سے اس گناہ کو میں ختم کر سکتا ہوں، یہ گناہ کس طریقے سے ختم ہو سکتا ہے، کس طریقے سے ہمارے ہاں سے زندگی سے گناہ ختم کیا جا سکتا. تدبیریں سوچے، فکر مند ہو، منصوبے بنائے. فرمایا یہ علامت ہے. اگر یہ کیفیت پہ ہے تو یہ بھی اضعاف الایمان، کمزور ایمان کی علامت، یہ بھی ایمان ہے. تو میرے دوستو، یہ وہ اسباب ہیں جن سے ہر آدمی اپنے ایمان کو پہچان سکتا ہے، اور اسی پر فیصلے ہوتے ہیں کہ واقعی اللہ اسے محبت کر رہا. تو اللہ کی محبت کی ایک بڑی علامت یہ ہے کہ بندے کو اللہ ہدایت کی دولت نصیب فرما دے، اس کی زندگی ہدایت پہ آ جائے. ہاں، اس کی زندگی ہدایت پہ آ جائے. پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یعطی الدنیا من یحب ومن لا یحب. اللہ تو دنیا اسی بھی دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے، اور اسی بھی دیتا ہے جس سے محبت نہیں کرتا، دونوں کو دیتا ہے. ولا یعطی الدین، لیکن دین نہیں دیتا الا من احبہ، مگر اسی کو دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے. ومن آتاہ الدین فقد احبہ، اور جسے اللہ نے دولت دین دے دی، ہدایت دے دی، یہ علامت ہے کہ اللہ نے اس سے محبت کر لی، یہ اللہ کے ہاں محبوب بن گیا. دیکھو نا، دولت، دنیا کے وسائل تو اللہ اپنے دشمنوں کو بھی دیتا ہے، قرآن بھرا پڑا ہے. اس لیے کہ اگر یہ چیزیں محبوبیت کی علامت ہوتی تو میں کہا کرتا ہوں کہ مکہ کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فاقے نہ ہوتے اور ابو جہل وہاں کا حکمران نہ ہوتا، ہاں، اور خبیب کو پھانسی نہ ہو رہی ہوتی اور ولید بن مغیرہ جیسے لوگ سرمایہ دار نہ ہوتے. یہ چیز محبوبیت کی ہے ہی نہیں. قارون کے پاس خزانوں کے انبار نہ ہوتے اور موسیٰ علیہ السلام کو در بدر ہجرت نہ کرنی پڑتی. اصل محبوبیت یہی ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ اللہ اسے دین دے دے. جسے دین والی زندگی نصیب ہو گئی، جسے دین والی زندگی نصیب ہو گئی، یہ علامت ہے کہ اللہ نے اس سے محبت کر لی، فقط احبہ، اس سے محبت کر لی. اب میرے دوستو، ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینا ہے، ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینا ہے کہ کس درجے کا دین میری زندگی کے اندر ہے، کس درجے کا دین میری زندگی. جتنا بڑھیا دین ہوگا اتنی اللہ کی محبوبیت بڑھے گی، اتنی اللہ کی محبوبیت بڑھے گی. عبادات میں کس درجے کا دین ہے، اخلاق میں کس درجے کا دین ہے، معاشرت میں کس درجے کا دین ہے، معاملات میں کس درجے کا دین ہے، رہن سہن کے اندر، خوشی غمی کے اندر کس درجے کا دین ہے، یہ جائزہ لینا پڑے گا. اور جتنا جتنا دین ہوگا انشاءاللہ اللہ سے محبوبیت بڑھتی چلی جائے گی. اور یہ ذہن میں رکھیں، جب بندہ اللہ کا محبوب بنتا ہے، قسم خدا کی، تو یہ محبوب بندہ اللہ کا، یہ محلات کے اندر بھی سکون سے رہتا ہے، جھونپڑیوں کے اندر بھی سکون سے رہتا ہے، طرح طرح کے کھانے ہوں تب بھی سکون سے رہتا ہے، فاقوں میں رہے تب بھی سکون سے رہتا ہے، صحت میں ہو تب بھی سکون سے رہتا ہے، بستروں پہ بیماری کی وجہ سے کروٹیں بدل رہا ہو تب بھی اس کا اندر کا دل سکون سے ہوتا ہے کہ میرے محبوب کی محبت کا یہ بھی ایک انداز ہے. ہاں، اس کی زندگی بڑی پر لطف ہوتی ہے، بڑی پر سکون ہوتی ہے. ہاں، بڑی، اس لیے کہ اللہ کا محبوب ہے.
ایک ہمارا اور آپ پہ کوئی محبوب ہو جائے تو میں اور آپ اسے ہر قسم کی راحت پہنچانے کی پوری کوشش کرتے ہیں، اسے تکلیف نہ ہو، ارے میرا ہاں۔ تو اللہ تو قادر مطلق ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ تو قہار ذات ہے، وہ تو عزیز ذات ہے، وہ تو ملک المہیمن ذات ہے۔ وہ جب چاہے اپنے محبوب کو سکون پہنچانا، قسم خدا کی ساری دنیا مل جائے اسے بے سکون نہیں کر سکتے۔ وہ جب چاہے اپنے محبوب کو راحت پہنچانا، ساری دنیا مل جائے بے آرام نہیں کر سکتے۔ وہ جب چاہے اس کو چین دینا، ساری دنیا اسے بے چین نہیں کر سکتی۔ بات ہے اس کی محبوبیت کی، وہ چاہ لے، وہ محبوب بنا لے، ہاں وہ محبوب بنا لے۔ میرے دوستو، اس کی محبوبیت کا تعلق دین سے ہے، دین سے۔ جو جتنا دین میں آگے بڑھتا ہے وہ اتنا اللہ کا محبوب بنتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ کے محبوب ہمیشہ دنیا کی مادیت کی فراوانی میں رہتے ہیں، نہیں، اس دنیا کے اندر تو احوال سب پر آتے رہتے ہیں، لیکن اندر کی کیفیت اس کی ایسی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا پرسکون بندہ ہوتا ہے۔ جیسے علماء نے لکھا حجر اسود ہے، حجر اسود دنیا کے اثرات تو اس پر بھی پڑے کہ کالا ہو گیا، لیکن اس کی اندر کی محبوبیت کا کیا حال ہے سوچ سکتے ہیں؟ اب بھی کوئی اسے بوسہ دے تو یہ حال ہے کہ جیسے اس نے اللہ سے مصافحہ کر لیا۔ یمین اللہ، وہ اللہ کا دایاں ہاتھ۔ اس کی باطن میں کوئی فرق نہیں آیا، اس کی محبوبیت میں کوئی فرق نہیں آیا، اس کی عظمت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ وہ پتھر جنت ہی کا ہے، جنت ہی میں جائے گا، لیکن دنیا کے اثرات اس پر بھی پڑے، کیا سفید تھا اور کالا ہو گیا۔ تو اس دنیا کے اندر اللہ کے محبوب بندوں پر بھی تکلیف تو آ جائے گی، مال میں کمی بھی آ جائے گی، دکھ درد بھی ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی قسم اس کے دل کی کیفیت وہی ہوگی، پرسکون رہے گا، ہاں راحت کے ساتھ رہے گا، اندر کی کیفیت بڑی پرسکون ہوگی، اس لیے کہ وہ اللہ کا محبوب ہے۔ اللہ کیا وہ بڑا قیمتی ہے، دنیا کے اثرات پڑیں گے، اور یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت رہی ہے، دنیا کے احوال ان پر بھی آئے، جسے کہیں کہ بیمار بھی ہوئے، ازمائشیں بھی آئیں، بڑے بڑے امتحان بھی آئے، دکھ درد بھی اٹھائے، ہجرتیں بھی کرنے پڑی، اولادوں کو بھی تکلیف پہنچی، یہ سب کچھ ہوا، لیکن ان کے دل کی حال کیا تھی؟ دل کی کیفیت وہی پرسکون کسی ایسی کہ اے اللہ اگر تیری یہ خوشی تو ہم اس کے لیے راضی، ہاں اگر تیری یہ خوشی تو ہم اس کے لیے راضی۔ تو یہ اللہ کی محبوبیت کی علامت ہے، محبوبیت کی علامت ہے کہ اللہ ہدایت کی دولت نصیب فرما دے، اور اس پر پھر سارے ثمرات مرتب ہوا کرتے ہیں، ساری زندگی کے اچھے اثرات مرتب ہوا کرتے، اس لیے کہ اللہ اپنے محبوب کو پریشان نہیں کرتا، بے چین نہیں کرتا، بے چین نہیں کرتا۔ اس لیے میرے دوستو، ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیتے رہیں، ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیتے رہیں کہ کہاں کہاں زندگی کے اندر کمی ہے اور اللہ کی محبوبیت میں کمی ہے۔ اس میں 3 چیزیں ہیں کہ یہ چیز ہمارے اندر آ جائے، اور اللہ نے اس مقدس مہینے کی برکت سے جو اللہ کی محبوبیت نصیب فرمائی اور ہمارے ایمانوں میں ترقی ہوئی اور اللہ سے تعلق بنا، اب ان 3 چیزوں کا اگر ہم اہتمام کر لیں تو یہ چیز باقی رہ سکتی ہے۔ 3 چیزوں کا اہتمام۔ پہلی چیز میرے دوستو وہ یہ ہے، انہ ربی احسن مسواج، ہر وقت اللہ کی نعمتوں کا استحضار اور دھیان یہ رہے کہ اللہ رب العزت کی جو نعمتیں ہیں وہ بے شمار ہیں، اس لیے اس محسن کو ناراض نہیں کرنا چاہیے، احسان فراموش نہیں بننا چاہیے۔ ہر وقت سوچیں، آج اللہ نے عزت کا گھر دیا ہوا ہے، عزت کا کھانا دیا ہوا ہے، عزت کا روزگار دیا ہوا ہے، جسم پہ بے شمار نعمتوں سے نواز رکھا ہے، پر لطف انداز کی جسے کہیں کہ گھر میں نعمتیں استعمال کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، ہزاروں سے نہیں لاکھوں سے بہتر ہیں
کتنے ہیں جو جسم سے معذور ہیں، کتنے ہیں جو عزت کے گھر سے محروم ہیں، کتنے ہیں جو صحت سے محروم ہیں، کتنے ہیں جو عزت کی روزی سے محروم ہیں، کتنے ہیں۔ اللہ رب العزت نے بے شمار نعمتیں دے رکھی۔ ایک چیز، انہ ربی احسن مثوائی، اللہ کی نعمتوں کا استحضار ہر وقت رکھیں، ہر وقت سوچیں، اور یہ سوچیں کہ جو اللہ دینا جانتا ہے وہ اللہ لینا بھی جانتا ہے۔ جو اللہ دینا جانتا ہے وہ اللہ لینا بھی جانتا ہے۔ جس اللہ نے صحت دی وہ لے بھی سکتا ہے، جس اللہ نے مال دیا وہ لے بھی سکتا ہے، جس اللہ نے یہ گھر دے رکھے وہ لے بھی سکتا ہے، جس اللہ نے یہ عہدے اور منصب دیے وہ لے بھی سکتا ہے، جس اللہ نے سوسائٹی کے اندر عزت دے رکھی ہے وہ لے بھی سکتا ہے۔ اس اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جسے وہ ذلیل کرنے پہ آئے گھر بیٹھے بیٹھے ذلیل کر دیتا ہے، تخت پر بیٹھے بیٹھے ذلیل کر دیتا ہے، عہدے اور منصب پر رکھ کر بھی ذلیل کر دیتا ہے، ہر قسم کی نعمتوں کی فروانیوں کے اندر رکھ کر بھی ذلیل کر سکتا ہے، اچھے احوال اور اچھے حالات کے اندر بھی ذلیل کر سکتا ہے۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اور جسے وہ ذلیل کر دے پھر کوئی عزت بھی نہیں دے سکتا۔ پھر دنیا مل جائے، دنیا کے اسباب عزت کے جمع کر لیں، عزت نہیں مل سکتی۔ تو میرے دوستو، ہماری اللہ سے دوستی باقی رہے، رمضان کے ثمرات باقی رہیں، اللہ کی نعمتوں کا ہر وقت استحضار، ایک چیز۔ دوسری چیز جو ہے وہ ہے وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، اپنا ماحول بدلیں، اپنا ماحول بدلیں، اپنی دوستیاں بدلیں، اپنی دوستیاں بدلیں، اپنا ماحول بدلیں، اپنی عورتیں اپنی سہیلیاں بدلیں، اپنا ماحول بدلیں۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، برے ماحول سے نکل کھڑے ہوئے، بھاگے، گندگی کے ماحول سے بھاگے، وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، دوڑ پڑے۔ تو اللہ کا یہ دین ہماری زندگیوں میں رہے، رمضان کی زندگی باقی رہے، ماحول بدلیں، اچھا ماحول اختیار کریں، اچھا ماحول اختیار کریں۔ اور ماحولوں میں سب سے بڑا ماحول میرے گھر کا ہے، میرا بڑا وقت گھر میں گزرتا ہے۔ اگر ماں باپ یہ چاہیں کہ ہمارے بچے باہر کے برے ماحول سے آتے ہیں گھر پہ، اور گھر کا ماحول ایسا دیں کہ انہیں پاکیزہ نصیب ہو، پاکیزہ ماحول ملے، تاکہ باہر کا اثرات گھر میں آتی ہی ختم ہو جائیں اور نیک ماحول کے اثرات ان پر مرتب ہو جائیں۔ گھر کا ماحول ایسا، یہ ماحول نہ آپ کو اب سوسائٹیوں میں ملے گا، نہ کالجوں میں ملے گا، نہ یونیورسٹیوں میں ملے گا۔ اب تو ماں باپ کو یہ ماحول اپنے گھروں میں بنانا ہوگا کہ میرا بچہ باہر سے آیا، میں باہر سے آیا، گھر کا ماحول اتنا پاکیزہ ہو، ایسا پر نور ہو نیکیوں کی برکت سے، تلاوت کی برکت سے، عبادات کی برکت۔ دیکھو اللہ رب العزت نے کہا وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ گھروں کا ماحول بنا رہی ہیں، نمازیں پڑھ رہی ہیں، زکاتیں دے رہی ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کر رہی ہیں اپنے گھر کے اندر، یہ ماحول گھر کا بن جائے، تاکہ باہر کے جتنے غلط اثرات ہیں گھر آتے ہی اس ماحول کی برکت سے وہ گندے اثرات ختم ہو جائیں۔ تو دوسری چیز میں نے عرض کی، ماحول بدلیں، اور اس ماحول میں زیادہ وقت چونکہ گھر میں ہوتا ہے تو گھر کا ماحول بدلیں، گھر کے اندر ماحول بدلیں۔ خدا را گناہوں کے آلات نکال کر قرآن کی تلاوت سے اپنے گھر کو آباد کریں، ہاں، نحوست کے اسباب نکال کر برکات کے اسباب اختیار کریں، تلاوت گھر میں ہو، نوافل کا اہتمام گھر کے اندر ہو، اور کچھ گھڑیاں 10 منٹ 15 منٹ گھر کے اندر کسی بھی صاحب علم کی کتاب کا تذکرہ ہو جائے، کتاب پڑھ لی جائے، تاکہ ہمارے اولاد باہر کے ماحول سے متاثر ہو کے جب آئیں تو گھر کا پاکیزہ ماحول ان پر اثر انداز ہو سکے۔ ایک اور دوسرے نمبر پہ مرد ایک بڑا وقت اپنی دکانوں میں گزارتے ہیں، اپنے دفتروں میں گزارتے ہیں، اپنی فیکٹریوں میں گزارتے ہیں، یہ ماحول ہے، اس کو ہمیں اللہ نے اختیار دیا ہے، با اختیار بنایا ہے۔ اللہ رب العزت نے دنیاوی لحاظ سے ہمیں ایک مقام عطا فرمایا ہے، جب اللہ نے یہ دولت دی تو اس کی قدردانی کرنی چاہیے کہ ہم اپنے دفتر کا ماحول بدلیں، ہم اپنی دکان کا ماحول بدلیں،
اپنی فیکٹریوں کا ماحول بدلیں. یہ ہم سے پوچھ ہوگی کل قیامت میں، پوچھ ہوگی کہ ہم نے تمہیں عزت کا یہ مقام دیا، تم نے اس کے لیے کیا فائدہ اٹھایا، کتنا اپنا ایمان بچایا، کتنے اپنے ماتحتوں کا ایمان بچایا. تو وہاں بھی ماحول بدلیں. کوئی غیر شرعی کام نہ ہو، کوئی غیر محرم بے پردہ اور جسے کہیں کہ عریاں لباس کے اندر نہ ہو. آپ ملازم رکھیں لیکن ایسے رکھیں کہ عریاں لباس والی عورت نہ ہو، بے پردہ عورت نہ ہو، ورنہ جتنے لوگ ہوں گے آئیں گے وہ بھی گناہگار ہوں گے، اور اس کی سب کی نحوست آپ کی روزی پر پڑے گی، اور آپ کی نہ جانے کتنی مرتبہ اس سے واسطہ پڑے گا، کتنی مرتبہ واسطہ پڑے گا. اس لیے میرے دوستو، ایک گھر کا ماحول بدلیں، اور دوسرے نمبر پہ جہاں آپ روزگار کر رہے ہیں اس کا ماحول بھی ایسا بنائیں کہ آنے والا بیٹھنے والا بھی اس ماحول سے نہیں روزی میں کمی آئی، قسم خدا کی. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، بھول جائیے کہ گناہ کے اسباب اختیار کرنے سے روزی میں اضافہ ہوتا ہے. یہ جھوٹ ہے، غلط نظریہ ہے، مسلمان کی یہ سوچ نہیں ہے. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہاری روزیوں کے فیصلے آسمان پہ ہوتے ہیں. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، ارے وہ ذات ہے جو بڑی قوت اور طاقت والی ہے، وہ روزی دیا کرتی ہے. اگر گناہوں کے اسباب سے کچھ روزی گنتی کے اندر اضافہ بھی ہو گیا تو یاد رکھیں یہ آپ کو گھر کے اندر یہ دولت بیٹھ نہیں دے گی، اسپتالوں پہنچائے گی، تھانوں میں پہنچائے گی، وکیلوں کے پاس پہنچائے گی، مسائل بڑھائے گی، سکون نہیں پیدا کرے گی. ہاں، روزی وہی ہوگی. اس لیے میرے عزیزو، گناہ کے اسباب سے یہ اگر سوچا کہ اس سے میری روزی بڑھ جائے گی تو ایمان کہاں رہا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ارشاد فرما رہے، جس نے بھی گناہ کیا اس کی وجہ سے وہ رزق سے محروم ہو جاتا ہے. وہ رزق سے محروم. ہم کہتے ہیں بڑے بڑے گناہ گار ہیں، ان کے پاس تو بڑا رزق ہے. ارے یہ ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہے. میری نبی کی بات سچی ہے، میرے نبی کی بات سچی ہے. وہ دولت کے پاس آئی تو صحیح ان کے پاس، لیکن وہ دولت کے چوکیدار تو بنے، رزق نہیں آیا ان کے پاس. رزق سے تو بیچارے گناہوں کی نحوست سے محروم ہو ہی گئے. وہ تو دولت آئی، اب انہوں نے اس کو استعمال لگانا ہے، وہاں بھی دینا ہے، وہاں بھی دینا ہے، وہاں بھی دینا ہے، وہاں بھی دینا. دولت آئی، رزق نہیں آیا جس سے اس کا ایمان بچتا، اسے سکون ملتا، راحت ملتی، اولاد فرما بردار بنتی، وہ نہیں ملا. اس لیے میرا دوستو، یہ سوچ کہ گناہ کا اسباب اختیار کریں گے، گناہوں کا ماحول بنائیں گے تب رزق بڑھے گا، یہ ایمان کے منافی ہے. تو دوسرے نمبر پہ ہمارا ماحول جہاں ہم روزگار کرتے ہیں وہاں کا ماحول بنائیں، اس لیے ایک بڑا وقت وہاں گزرتا ہے. تیسرے نمبر پہ دوست. کیسے دوستوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو. اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، الانسان علی دین خلیلی فلینظر الی من یخالل. آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. دوست بنانے سے پہلے ذرا دیکھ لیا کرو کس سے دوستی کر رہے ہو. آپ کوئی کہے کہ نہیں میں برے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں لیکن میں متاثر نہیں ہوتا، جھوٹ بولتا ہے. ہو ہی نہیں سکتا. میری نبی کی بات سچی ہے، متاثر ضرور ہوتا ہے. ممکن ہے ایک آدمی آگ کے پاس بیٹھے کپڑے نہ جلیں لیکن کچھ نہ کچھ تپش تو پہنچے گی. ممکن ہے بروں کے ساتھ بیٹھنے سے وہ گناہ نہ کرے جو وہ کر رہے ہیں، کم از کم اتنا ضرور ہوگا کہ اس کے دل سے گناہ کی شناعت اور گندگی کا احساس کم ہو جائے گا. جو برائی پہلے اس کے دل کے اندر تھی اب وہ نہیں رہے گی. اس لیے اچھے دوست بنائیں. برے دوستوں سے اپنے آپ ایسے دوست بنائیں کہ میرے اندر سستی آئے تو میرے کو آخرت کی طرف متوجہ کریں. ایسی صحبت اختیار کریں جہاں سے آپ کا ایمان محفوظ ہو، دین میں ترقی ہو. ہارون رشید بڑا آدمی تھا، حکمران تھا، لیکن اللہ رب العزت نے اسے بڑی بصیرت دے رکھی تھی، اور کچھ گھڑیاں اللہ والوں کے بعد جا کے بیٹھا کرتا تھا. حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ ان کے بعد اٹھتے بیٹھتے. ایک مرتبہ یہ ہارون رشید اور وہ موقع پا کے کچھ نہ کچھ ان سے بات بھی کر لیا کرتے تھے. ایک مرتبہ بہلول بیٹھے ہوئے تھے، ہارون نے ہاتھ میں گلاس لیا اور پانی پینے لگا. تو حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، ہارون ذرا ٹھہر جاؤ، یہ بتاؤ کہ اگر تمہیں یہ پانی میسر نہ آئے
اور دنیا کے اندر ایک ہی گلاس پانی کا ہو تو کتنی قیمت دو گے؟ کہا بھائی پانی کے بغیر زندگی نہیں ہوتی، اگر اس کی خاطر مجھے اپنی آدھی سلطنت دینی پڑی تو وہ بھی دے دوں گا، آدھی سلطنت بھی دے دوں گا۔ اچھا، اب جب اس نے پی لیا تو حضرت نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ اگر اندر کا یہ پانی باہر نہ نکلے تو، اور دنیا میں ایک طبیب اس کا علاج جانتا تو کتنی قیمت دو گے؟ اس لیے کہ یہ بھی نعمت ہے اللہ کی، اگر اللہ یہ نعمت چھین لے تو آدمی تڑپتا ہے، کیا حال ہوتا ہے ہسپتالوں کے اندر۔ اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے کہ جب پانی پیو تب بھی الحمدللہ کہو، اور جب یہ فضلہ اور گندگی نکلے تب بھی الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذى وعافان، تب بھی الحمدللہ کہو، یہ بھی نعمت یہ بھی نعمت۔ تو ہارون کہنے لگا کہ بھائی اس کے بغیر تو زندگی ہی ہے، زندگی نہیں رہتی، اگر اس کی خاطر مجھے اپنی بقیہ آدھی سلطنت دینی پڑی تو وہ بھی دے دوں گا۔ تو اچھا دوست ایسا ہی ہوا کرتا ہے، اچھی صحبت کے یہی نتائج ہوتے ہیں۔ حضرت بہلول فرمانے لگے بھائی دیکھو تیری ساری سلطنت کی قیمت اللہ کی ایک نعمت گلاس کے برابر ہے، ایک نعمت گلاس کے برابر۔ تو میرے دوستو اچھی صحبت کے اثرات ہوتے ہیں، جب آدمی اچھی صحبت میں بیٹھتا ہے، اچھوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو اچھے جذبات بنتے ہیں، اچھے نظریات بنتے ہیں، اچھے فکر آتے ہیں، اچھے اعمال آتے ہیں، اچھے اعمال آتے ہیں۔ اس لیے اس بات کا اہتمام ہو کہ دوست بھی اچھے ہوں، گھر کا ماحول بھی اچھا بنائیں، جہاں کام کر رہے ہیں وہاں کا ماحول بھی اچھا بنائیں، اور جن کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے، ملنا جلنا ہے، وہ بھی اچھے بنائیں۔ یہ دو چیزیں بتائیں، وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، برے ماحول سے نکل کر اچھے ماحول کی طرف قدم رکھا۔ تیسری چیز جو قرآن نے سمجھائی، قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الی والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین۔ تیسری چیز میرے دوستو، جتنی بڑھیا چیز ہوتی ہے اس کے سنبھالنے کی فکر بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور بڑے سے بڑے اسباب اختیار کیے جاتے ہیں کہ یہ بچ جائے۔ تو ایک ایمان والے کے ہاں ایمان اور ہدایت تو سب سے بڑی قیمت ہے، اور اس کا سب سے بڑا اس کا اللہ ہے۔ وہ اپنے اللہ سے فریاد کرتا ہے، اللہ میں نہیں بچا سکتا، تو بچا لیجیے، میں اس دولت کو نہیں بچا سکتا، تو مجھے بچا لیجیے۔ یعنی ہر وقت ہر آن اللہ کا محتاج بن کے رہے، اور اس سے یہ دعائیں کرتا رہے، اے اللہ تو مجھے بچا لے، تیرے بغیر مجھے کوئی بچانے والا۔ تو اللہ سے دعائیں کرے۔ میرے دوستو ٹھیک ہے ہم کم ہمت ہیں، اللہ تو بڑی ہمت والے ہیں، ہم کمزور ہیں، اللہ تو بڑی طاقت والے ہیں، ہم پست لوگ ہیں لیکن اللہ تو بڑا قدرت والا ہے۔ اس اللہ سے مدد مانگتے رہیں ہر وقت، اے اللہ اس دولت سے مجھے محروم نہ کرنا، اس دولت سے محروم نہ کرنا، اور مجھے پورے دین پہ چلانا۔ تو یہ ہر آن ہر وقت ہر گھڑی یہ دعا کریں۔ خدا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دعائیں سکھائیں، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان۔ اے اللہ اس دھرتی کی سب سے قیمتی چیز ایمان میرے ہاں سب سے زیادہ محبوب بنا دے، محبوب ترین بنا دے، اور جیسے میرے خون رگوں کے اندر خون دوڑتا ہے، اے اللہ اس کے نتائج اور ثمرات ایسے میرے جسم کے اندر دوڑنے لگ جائیں، رچ بس جائیں میرے جسم کے اندر، میرے آنکھ سے بھی ایمان والا ہونا پتہ چلے، میرے کان سے بھی ایمان والا ہونا پتہ چلے، میری زبان سے بھی ایمان والا ہونا پتہ چلے، میرے کانوں سے بھی ایمان والا ہونا پتہ چلے، میرے ہاتھ پاؤں سے بھی ایمان والا ہونا پتہ چلے، ارے میرے گھر کی زندگی سے ایمان والا ہونا پتہ چلے، میری بازار کی زندگی سے بھی ایمان والا ہونا پتہ چلے، ارے میری شادی سے، میری غمی سے، میری باہر کی زندگی، اندر کی زندگی، سبھی سے پتہ چلے کہ یہ صاحب ایمان۔ اے اللہ ایسا ایمان دے جو میرے اندر رچ بس جائے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں دعا نہیں مانگی، صرف یہ نہیں کہا جا رہا صرف
کہ اللہ مجھے گناہ سے بچا لے، نہ، بلکہ جیسی طبعی گندگی سے آدمی کو نفرت ہوتی ہے، بدبودار جگہ سے جب گزرتا ہے تو ناک پر ہاتھ رکھ دیتا ہے، کوئی کپڑا رکھ دیتا، طبعی نفرت. فرما ایسی اے اللہ گناہوں سے طبعی نفرت نصیب فرما دے، طبعی نفرت نصیب فرما دے کہ میں دیکھوں ہی نہیں، قریب ہی نہ پھٹکوں، اور اگر جانا پڑے تو اس طریقے سے جیسے بدبودار جگہ سے آدمی گزر جاتا ہے ایسے ہی گزر جاؤں. وَكَرَّ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. تو میرے دوستو یہ تو اللہ سے مانگتے ہیں ہر آن ہر گھڑی کہ اللہ مجھے یہ دولت دے دے. تو ایک تو میں نے عرض کی اللہ کی نعمتوں کا استحضار رہے ہر وقت، اور یہ فکر رہے کہ جو اللہ دینا چاہتا ہے وہ لینا بھی جانتا ہے. اور دوسرا اپنا ماحول بدلے، اپنا ماحول بدلے. دیکھو دوستو ماحول سے زندگیاں بنا کرتی ہیں، ماحول سے زندگیاں. یہ رمضان المقدس کے مہینے کے اندر ماحول ہی تو ہوتا ہے. ہم جیسے کمزور لوگ بھی کتنی ساری عبادتیں کر لیتے ہیں، الحمدللہ پورے مہینے بیسا اوقات الحمدللہ تکبیر اولا، اور جسے کہیں جماعت فوت نہیں ہوتی، سب کچھ ہوتا ہے. ایک ماحول ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت بھی ہو جاتی ہے. اس لیے میرے دوستو ایسی لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے جو نمازوں کا ایسا ہی اہتمام کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے جن کے یہاں تلاوت کا یہی اہتمام ہے. اللہ رب العزت ساری زندگی انشاءاللہ رمضان جیسی بنا دے گا، ساری زندگی. اور جہاں کم ہمتی ہوئی، جہاں سستی ہوئی، ہاتھ اٹھا لیں، اللہ سے مانگ لیں. اے اللہ تو قادر ہے نا، میں کم ہمت ہوں، میں قدم نہیں اٹھا سکتا، لیکن تو مدد کرنے والا ہے. اللہ سے ضرور مانگیں، ہر وقت مانگیں اور خوب مانگیں. بلکہ یہ عجیب وظیفہ ہے اللہ سے مانگنے کا. اسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جسے اللہ سے مانگنا آ گیا سمجھو اس نے اپنے لیے خیر کے دروازے کھلوا لیے. سمجھ لے وہ اس نے اپنے لیے خیر کے دروازے کھلوا لیے کہ اللہ سے مانگنا آ جائے، ہر وقت مانگ ہی رہا ہے، مانگ ہی رہا ہے. اور مانگ کیا رہا؟ دنیا کی سب سے بڑی دولت، ایمان اور ہدایت. میرے دوستو دنیا کی بعض چیزیں انسان مانگتا ہے تو بسا اوقات اپنی حکمت اور مسئلے سے اللہ اسے وہی چیز نہیں دیتا، کوئی اور چیز دے دیتا ہے. بسا اوقات کوئی اور چیز بھی نہیں دیتا، آنے والا آفت اس سے روک لیتا ہے. بسا اوقات یہ بھی نہیں کرتا، تیسری صورت یوں کرتا ہے کہ اس کا ذخیرہ آخرت میں رکھ دیتا ہے. لیکن ایمان کے معاملے میں جو مانگتا ہے، ہدایت جو مانگتا ہے، وہاں تبادلہ نہیں ہوتا، وہاں تاخیر نہیں ہوتی، وہاں اس کا بدلہ آخرت میں نہیں ملتا. ایمان اور ہدایت کوئی سچی نیت سے ملے گا تو اللہ وہی عطا فرمائے گا، اس کا کوئی تبادلہ ہے ہی نہیں. اور تو اللہ اپنی حکیمانہ نظام سے کہ بندہ ایسی چیز مانگ رہا ہے جو اس کے لیے مناسب نہیں ہے، بندہ ایسی چیز مانگ رہا ہے جو اس کے لیے مضر ہے، بندہ ایسی چیز مانگ رہا ہے جو اس کے لیے نقصان دہ ہے، تو اس کے اندر اللہ تبادلہ فرماتے ہیں، کوئی اور چیز دے دیتے ہیں، کسی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں یا آخرت میں ذخیرہ کر دیتے ہیں. لیکن بندہ اگر ایمان مانگے، ہدایت مانگے، دین مانگے تو اللہ اس میں تبادلہ نہیں کرتا، وہ چیز عطا فرما دیتے ہیں. اس لیے پورے وثوق کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ اللہ سے یہ مانگا جائے، یہ مانگا جائے. پھر دیکھیے میرے دوستو اللہ رب العزت زندگی میں بہاریں نصیب فرمائیں گے. اس لیے فرمایا نا زندگی پر بہار ہوتی ہے جب رب سے ہم کنار ہوتی ہے. زندگی پر بہار ہوتی ہے جب رب سے ہم کنار ہوتی ہے. جب اللہ ہم کو محبوب بنا لے گا، ہم اللہ سے دوستی کر لیں گے، پھر ہم اپنی زندگی میں بہاریں دیکھیں گے، بہاریں دیکھیں گے. یہی زندگی جو اب کانٹوں کی سیج بنی ہوئی، پھولوں کی سیج بنے گی انشاءاللہ. دین سے سارا تعلق ہے، اللہ سے سارا تعلق کی بات ہے. میرے دوستو دنیا کے معمولی حاکم کو ناراض کر کے کوئی آدمی چین سے نہیں رہ سکتا، تو کوئی آدمی احکم الحاکمین کو ناراض کر کے کیسے چین پا سکتا ہے، کیسے راحت پا سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے. اس لیے اس اللہ سے دوستی بنانی پڑے گی. اور جب اللہ رب العزت نے اس مقدس مہینے کے اندر یہ ساری نعمتیں دے رکھی تھی اور اللہ سے تعلق بنا ہے، اب اس کی ہم نے قدردانی کرنی، اس دولت کی حفاظت کرنی، کہیں یہ دولت کے اندر کمی نہ آ جائے. شیطان بسا اوقات سب سے پہلے یہ کرواتا ہے، یہ تو چھوٹی سی بات ہے، اس گناہ سے کیا ہوتا ہے،
یہ تو معمولی بات ہے. نہیں میرے دوستوں، اس معمولی سی بھی ایمان کے اندر خلل آ جائے گا. یہ جو پہاڑ بنتا ہے یہ ذرات ہی سے بنا کرتا ہے. یہ آگ جو جلا کرتی ہے یہ چھوٹے چھوٹے تنکوں کے اندر آگ لگنے سے یا چھوٹے سے چنگاری سے آگ بڑا کرتی ہے. تو یہ خیال کرنا کہ یہ چھوٹا سا گناہ ہے، ارے میاں چھوٹی سی تو بڑا گناہ بنتا ہے. چھوٹی چنگاری سے تو بڑی آگ بڑک اٹھتی ہے. تنکوں ہی سے چھوٹے چھوٹے ذرات سے تو پہاڑ بنا کرتے ہیں. کون دانا آدمی ایسا ہے کہ چھوٹے سانپ کو گھر میں اس لیے آنے دیتا ہے کہ بڑا سانپ نہیں، چھوٹا سانپ ہے کوئی بات نہیں. کون ایسا ہے جو اپنے بخش کے اندر چھوٹا سا انگارہ رکھ، کوئی بات نہیں چھوٹا سا ہے، نہیں بھائی نہیں، ایسا نہیں ہوگا. اسی سے آگ بڑھتی ہے. چھوٹے سانپ کے اندر بھی زہر ہوتی ہے. اللہ کی قسم چھوٹے سے چھوٹے گناہ کے اندر بھی زہر ہوتی ہے. اسی سے بڑے گناہ، ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچتا ہے، ایک نافرمانی دوسری نافرمانی کو کھینچتی ہے، پھر سلسلہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. رفتہ رفتہ جن نیکیوں کو اللہ نے توفیق دے رکھی تھی وہ ساری توفیق سلب ہو جاتی ہے. ہاں پھر کہتے ہیں پتہ نہیں یہ کیا ہو گیا. ارے میاں جن کو آپ نے معمولی سمجھ کے کیا، آج اسی نے کرشمہ دکھایا کہ جو نیکیاں کر رہے تھے آج تم اس سے محروم ہو رہے ہو. کسی گناہ کا اثر ہے جس کی وجہ سے تم آج اس نیکی سے محروم ہو گئے ہو. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک فرمایا کرتے تھے، کسی نے کہا حضرت تہجد نہیں ہوتے، تہجد نہیں ہوتے. تو فرمان لگے بھائی دن بھر کی زندگی ٹھیک کر لو، تہجد کے وقت اللہ تمہیں خود اٹھائیں گے کہ میں تمہارا چہرہ دیتا ہوں. دن بھر کی زندگی تو ٹھیک کر لو. وہ تو دن بھر کی زندگی ایسی ہوتی ہے کہ اللہ بتا تم سوتی ہی رہو بھائی، میں تمہارا چہرہ دیکھنا ہی نہیں چاہتا، دیکھنا ہی نہیں چاہتا. اس لیے دوستو کسی گناہ کو یہ سمجھنا کہ یہ چھوٹا ہے نہیں. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایاک ومحقرات الذنوب، چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچو، اس لیے کل قیامت میں ان کے بارے میں بات پرس ہوگی. ہاں ان کے بارے میں بات پرس ہوگی. اس لیے کسی گناہ کو معمولی سمجھ کے جان بوجھ کے نہ کریں. اس لیے دوستو کسی گناہ کو جان بوجھ کے معمولی سمجھ کے کر لینا یہ بڑا گناہ ہے.